تو کوئی ضرورت نہیں ہے یہ کسی کو احترام دے، کیونکہ ہم سب ان کے احترام کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ ان کا احترام کریں. ان کو کسی کو احترام کرنے کی ضرورت نہ تھی، لیکن یہ ہماری خود آتا ہے کہ جب دائیں حلیمہ کبھی گھر میں حاضر ہوتی تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے، اپنی چادر ان کے لیے بچھاتے اور ان کو اپنی چادر کے اوپر رکھا کرتے تھے. یہ ہے والدین کے ساتھ ادب کا معاملہ جو ہمارے پیغمبروں نے کیا. پیغمبروں کے بعد اگر ہم دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، آپ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کچھ ایام دیکھیں. وہ ناراض تھے. صحابی نے جا کے پوچھا کہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ناراض کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو کل فلاں گلی سے چلتے دیکھا، آپ میرے ابوبکر کے آگے آگے چل رہے تھے، کیا آپ کو حیا نہیں آئی؟ اتنے عظمت والے صحابہ کے آگے آپ چل رہے تھے. یعنی یہاں پہ بھی ادب. ایک بار کیا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قبیلے میں کچھ فیصلہ کرنے جانا تھا، تو صحابہ میں فیصلہ ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ آپ وہاں سے جب تک واپس تشریف لائیں گے، اگر نماز کا وقت ہوا تو نماز جو ہے ابوبکر پڑھائیں گے. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے. نماز کا وقت ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری نہیں ہوئی، تو نماز وہاں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھانی شروع کی. وہ نماز پڑھاتے پڑھاتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے. تو صحابہ نے ہاتھوں پہ ہاتھ مار کے اشارے دیے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما چکے ہیں. تو صحابہ نے صفوں کے بیچ سے جگہ دیتے گئے اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا بھی حضرت ابوبکر صدیق کو کہ آپ بیٹھیں نماز پڑھائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادب اور احترام کا وہ طریقہ تھا حضرت ابوبکر صدیق کا کہ آپ نے نماز میں بھی انہیں اتنے پیچھے ہٹے، ایک ایک صف آگے جاتے تھے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق ایک ایک قدم پیچھے ہٹتے تھے، اور یہاں تک کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ تشریف فرمائے اور آپ نے نماز پڑھائی. یہ تھے صحابہ کا طریقہ. اور اگر صحابہ کے بعد اگر ہم چلیں اور دیکھیں اپنے اسلاف کو، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مشائخ، شیخ، دین کے لیے بہت کام کیا، اپنے وقت کے بہت بڑے استاد، اپنے شاگردوں کے ساتھ ایک بار کسی جگہ پہ کسی باغ میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پہ کچھ تحریر تصنیف کا کام چل رہا تھا، کچھ لکھ رہے تھے. تو کچھ بچے پاس میں کھیلتے تھے، تو اچانک ایک بچہ اس کی گیند ان کی طرف آئی اور وہ دوڑتے دوڑتے، اب ان کے گود میں بہت سارے کاغذات وغیرہ کتابیں جو سامنے رکھی ہوتی ہیں وہ تھی، تو بچہ دوڑتے دوڑتے آیا تو یہ کھڑے ہوئے، سارے کاغذ بکھر گئے اور وہ بچہ گیند لے کے واپس چلا گیا. یہ پھر نیچے بیٹھ گئے. کچھ 2-4 منٹ اور گزرے تو اور گیند یہاں سے آئی، پھر یہ کھڑے ہوئے اور سارے کاغذ پھر سے بکھر گئے. پھر وہ بچہ واپس چلا گیا، پھر واپس. تو یہ شاگردوں نے کہا حضرت آپ کو بار بار اٹھنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو بچہ ہے، یہ 100 بار آئے گا. ہاں یہ آپ کے لیے بچہ ہے، لیکن میں جانتا ہوں یہ کون ہے. کہا کون ہے؟ کہا یہ میرے استاد کا پوتا ہے. تو یہ احترام تھا جو انہوں نے اپنے استاد کے بچوں کے لیے کیا. تو عزیز طلباء و طالبات، ایک پنجابی میں مصرع ہے کہ اصلا ناج نیکی کریے نسلاں تک نہیں بھول دے. مطلب یہ ہے کہ اگر اصل ذات کے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے نا تو نسلوں تک وہ نہیں بولا جاتا، وہ بھولتے نہیں. بے نسلاں ناج نیکی کریے فل کنڈا نال دے تندے، یہ پنجابی میں ایک شاعری ہے کہ اگر آپ بے اصل ذات کے ساتھ اگر آپ نیکی کریں گے تو وہ اگر آپ نے پھول دیے ہوں گے نا تو وہاں سے کانٹے دیں گے. تو عزیزی طلباء و طالبات، ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں، آج کل کے معاشرے میں جو ادب اور احترام کا جو فقدان ہے. میں اپنے اسکول کی کچھ مثالیں دیتا ہوں آپ بچوں کو تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ ہم ادب کے کس معیار میں کھڑے ہیں. وہ امام اعظم ابو حنیفہ تھے جو اپنے استاد کے پوتے کو دیکھ کے کھڑے ہوتے تھے، اور یہاں ہمارے شاگرد ہیں جو اپنے استاد کو سامنے دیکھ کے بھی کھڑے نہیں ہوتے. میرے یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ استاد کو جہاں بھی دیکھ کے کھڑے ہو جائیں. ہمارے یہاں ایک چیز ہے کہ آپ بچے کبھی استادوں کو پھنساتے ہیں، جو سر میرا ذرا باہر آنا، آپ استاد کو باہر بلا کے لیتے ہیں. پتہ ہے ہمارے اسلاف کا کیا طریقہ تھا؟
جب کوئی صحابی سنتا تبا تابعین میں یا تابعین میں تبا تابعین کی بات کروں گا، جب وہ سنتے تھے نا کسی تابعی کے پاس کوئی حدیث موجود ہے تو ہزاروں میل کا سفر طے کر کے ان کے گھر جاتے تھے، لیکن وہاں جا کے گھر میں جا کر ان کو باہر نہیں بلاتے تھے، ان کے دروازے پہ کھڑے رہتے تھے جب تک وہ باہر آئے، دروازہ بھی نہیں کھٹکھٹاتے تھے۔ یہ ادب اور احترام کا طریقہ تھا۔ لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ جو سر پھر ذرا باہر آنا، کیا بات ہے، ہمیں یہ کام ہے، آپ ٹیچر کو وہاں سے باہر بلاتے ہیں۔ میں ہزار بار اپنے بچوں کو کہتا ہوں کہ راستے پہ آپ مت بیٹھو، یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ کیوں؟ آپ جب راستے پہ بیٹھتے ہیں نا تو راستے پہ چلنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص راستے میں بیٹھے نا اسے 3 کام کرنے چاہیے۔ پہلے تو بیٹھنا ہی نہیں چاہیے، اگر بیٹھا تو پھر 3 کام آپ نے کرنے ہیں۔ پہلا، ہر آنے جانے والے کو سلام کرنا ہے۔ دوسرا، راستے میں گری ہر ٹھوکر لگنے والی چیز جس سے کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے راستے سے، وہ اٹھانی ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھا، جو بھی راستے سے گزرے اس کو نیکی کی دعوت دینی ہے، اس کو برائیوں سے روکنا ہے، نہیں عن المنکر جس کو کہتے ہیں۔ اگر آپ یہ 3 چیزیں کر سکتے ہیں نا تو آپ راستے پہ بیٹھیں، ورنہ راستے میں نہ بیٹھیں، کیونکہ آپ کے راستے میں بیٹھنے سے کوئی باشعور باعزت آدمی جب وہاں سے گزرتا ہے نا تو اسے تکلیف ہوتی ہے۔ لڑکیاں بیٹھی ہوں تو لڑکے کو تکلیف ہوتی ہے، اگر کوئی لڑکے 4-5 بیٹھے ہو، کوئی لڑکی وہاں سے گزرے تو اسے تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں عزیزی طلباء و طالبات، کیونکہ وقت کی بہت قلت ہے، آپ لوگ گھر میں دیکھتے ہیں آج معاشرے میں، آپ لوگ کہیں بیٹھتے ہیں، آپ کے والدین آتے ہیں، آپ لوگوں کو جنبش بھی نہیں ہوتی، ہلتے ہی نہیں آپ اپنی جگہ سے کہ ہمیں والدین آئے ہیں، ان کو جگہ چھوڑنی ہے، ان کو بٹھانا ہے ہی نہیں، وہ غرض ہی نہیں ہے۔ آپ اپنے موبائل کے ساتھ مست ہیں، آپ کے والدین آ کے آپ سے نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ عزیزی طلباء و طالبات، معاشرے میں فقدان ہے اس طرح ادب کا کہ آپ دیکھو ماں باپ بچے بھائی بہن سب ایک جگہ بیٹھ کے ڈرامے دیکھتے ہیں، خواہشات دیکھتے ہیں، کوئی شرم نہیں، کوئی ادب نہیں۔ ہاں، آپ ایک ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، بیچ میں ایڈورٹائز آ گیا، پورا فحش ہے، سب دیکھ رہے ہیں، باپ بھی دیکھ رہا ہے، ماں بھی دانت دکھا رہی ہے، بیٹی بھی دانت دکھا رہی ہے، بھائی بھی دیکھ رہا ہے، ادب کیا رہا؟ کوئی شرم و حیا رہی؟ نہیں رہی۔ تو اس چیز کا آپ بالکل اہتمام کریں۔ گھر میں جب بھی آپ کو کوئی موبائل میں ٹی وی میں ایسی چیز دیکھتے بھی ہیں، آپ عادی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو والدین سے الگ ہو کے، بھائی بہن سے الگ ہو کے اپنی جگہ دیکھیں، کیونکہ وہ کیا رہے گا، آپ دونوں کے باپ اور بیٹے کے بیچ میں، ماں اور بیٹی کے بیچ میں، باپ اور بیٹی کے بیچ میں جو پردہ ہے نا وہ ہٹ جائے گا۔ اور جب یہ چیزیں آتی ہیں نا معاشرے میں تو پھر تکلیف ہوتی ہے، وہ رفتہ رفتہ آتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ عزیز طلباء و طالبات، اس کے علاوہ بہت ساری مثالیں ایسی ہیں ہمارے گھروں میں، جیسے آج کل تو خواہشات کو پروموٹ کیا جا رہا ہے نا، ریئلٹی شوز کے ذریعے، لائیو شوز کے ذریعے، ایک دوسرے کا مذاق بنا کے آپ دیکھتے ہیں، جیسے کپل شرما شو دیکھتے ہیں ہم، بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں وہ کیسے ایک دوسرے کی بےعزتی کرتے ہیں۔ وہ اصل میں ہمارے ذہنوں کو کیا کیا جاتا ہے، موڈیفائی کیا جا رہا ہے نا، ہمارے ذہنوں سے مطلب شرم اور حیا کو نکالا جا رہا ہے، ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ دوسرے کی بےعزتی کیسے کرنی ہے۔ آپ دوست جب آپس میں بیٹھے ہوں کہیں پہ، ہے نا، تو اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھا کرو، ٹھیک ہے نا۔ دوستی میں بھی جب ادب جو ہے نا حد سے گزر جاتا ہے تو وہ رشتے بھی قائم نہیں رہتے، وہ دوستی ہم دیکھتے ہیں، میں یہاں دیکھتا ہوں، بڑا افسوس ہوتا ہے جب ہم اپنے دراز کی قوم کے لڑکوں کو آپس میں بات کرتے دیکھتے ہیں، کوئی تمیز نہیں بات کرتا، کوئی تمیز نہیں، گالیاں ماں کو باپ کو گالی دے کے بلاتے ہیں، باپ کی گالی دے کے، وہ فلاں ادھر آ جاؤ، باپ کی گالی دے کے بلاتے ہیں۔ ادب اور احترام کا اس طریقے سے جنازہ نکلا ہے کہ اب ہمیں سمجھ بھی نہیں آتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ تمام بچوں سے دیکھو بیٹا، اگر آپ اپنے بڑوں کا احترام نہیں کریں گے، اپنے والدین کا احترام نہیں کریں گے، اپنے استادوں کا احترام نہیں کریں گے، تعلیم تو آپ حاصل کر لیں گے، اب بہت بڑے بنیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ایسی بات نہیں کہ آپ اگر احترام نہیں کریں گے استاد کی تو آپ کو کچھ پڑھنا ہی نہیں آئے گا، پڑھنا تو آئے گا، لیکن وہ علم جو ہے نا وہ منافع بخش نہیں ہوگا، آگے جا کے اس علم سے آپ کوئی منافع حاصل، بے شک پی ایچ ڈی کر لیں، وہ علم جو ہے فتنے کا باعث بنے گا لیکن نفع کا باعث نہیں بنے گا، ٹھیک ہے نا، کبھی منافع بخش نہیں ہوگا۔ عزیز طلباء و طالبات، بالخصوص اور بالخصوص اپنے استادوں کا، اپنے والدین کا، کیونکہ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے شرک کے بعد جس چیز سے منع کیا نا، وہ جس چیز کا حکم دیا ہے وہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ٹھیک ہے نا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کے معاملہ، حسن اور سلوک کا معاملہ کرو، ٹھیک ہے نا، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اپنے قرابت داروں سے، ٹھیک ہے نا، یتیموں سے، مسکینوں سے معاملات، اچھے معاملات کا
حکم دیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ سمجھے آپ میری بات؟ واقع دعوانا. Answer for your precious word. Now I would like to conclude today's morning assembly program with the thought, there is no elevator to success, you have to take this stairs. Thank you Allah.